ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت جناب عمر کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت ادب اور احترام سے کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ، میں ایک یہودی ہوں اور میں نے یہ سنا ہے کہ مسلمانوں کا دین واقعی میں اسی آخری نبی کا دین ہے کہ جس آخری نبی کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ اے مسلمانوں کے خلیفہ، میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے میرے ان سوالوں کا مجھے صحیح عقل مندانہ جواب دے دیا تو میں اپنے دین کو چھوڑ کر آپ کے نبی کے دین کو قبول کر لوں گا۔ تو حضرت جناب عمر نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، اگر تم واقعی میں کوئی سوالات کرنا چاہتے ہو تو تم رسول اللہ کے بھائی وارث علم قرآن، وارث علم نبی علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ، تمہیں تمہارے سبھی سوالات کے صحیح جوابات وہیں سے ملیں گے۔ تو اسی طرح وہ یہودی حضرت امام علی ابن ابی طالب کے پاس پہنچا اور نہایت ادب اور احترام سے کہنے لگا کہ اے جناب علی ابن ابی طالب، میں ایک یہودی ہوں اور میں نے یہ سنا ہے کہ مسلمانوں کا دین واقعی میں اسی آخری نبی کا دین ہے کہ جس آخری نبی کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ اے جناب علی ابن ابی طالب، میں آپ کے نبی کے دین کو قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں آپ کے نبی کے دین کو قبول کرنے سے پہلے آپ سے کچھ سوالات بھی کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے یہ یقین ہو جائے کہ واقعی میں یہ دین اسی آخری نبی کا ہی دین ہے کہ جس آخری نبی کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ تو حضرت امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، تم مجھ سے جو بھی سوال کرنا چاہتے ہو بے شک کرو۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے جناب علی ابن ابی طالب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کے نہ ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے اور نہ ہی کوئی جسم ہے، لیکن اس کا سارے کا سارا صرف اور صرف منہ ہے۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس زمین پہ وہ ایسی کون سی چیز ہے کہ جو چیز ہر وقت صرف چلتی ہی رہتی ہے۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ اس زمین پہ وہ ایسا کون سا درخت ہے کہ جس درخت کو بغیر پانی کے پیدا کیا گیا۔ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ آپ کا دین کہتا ہے کہ لوگ جنت میں کھائیں گے، پیئیں گے، لیکن وہ پیشاب و پخانہ نہ کریں گے، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے اس کی کوئی مثال بتائیں۔ میرا پانچواں سوال یہ ہے کہ وہ ایسا کون سا درخت ہے کہ جس درخت کے سائے میں اگر کوئی انسان 100 سال تک بھی چلتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ آپ مجھے اس درخت کے بارے میں بتائیں۔ میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ اس زمین پہ وہ ایسا کون سا انسان تھا کہ جس انسان کی خود تو عمر 50 سال تھی لیکن اس کے بیٹے کی عمر 100 سال تھی، اس کا بیٹا اس سے 50 سال بڑا تھا۔ آپ مجھے اس انسان کے بارے میں بھی بتائیں۔ میرا ساتواں سوال یہ ہے کہ اس زمین پہ وہ ایسے کون سے لوگ تھے کہ جنہیں مرنے کے بعد دوبارہ پھر سے زندہ کیا گیا۔ میرا آٹھواں سوال یہ ہے کہ اس زمین پہ وہ ایسے کون سے دو جانور تھے کہ جنہیں بھی مرنے کے بعد دوبارہ پھر سے زندہ کیا گیا۔ میرا نواں سوال یہ ہے کہ وہ اللہ کا ایسا کون سا پیغمبر تھا کہ جس پیغمبر کو اللہ نے آسمان سے زمین پہ بھیجا، لیکن وہ پیغمبر نہ ہی جن تھا، نہ ہی انسان اور نہ ہی فرشتہ، تو پھر وہ کون سا پیغمبر تھا؟ اور آخر میں میرا 10واں سوال یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا تھا تو کیا حضرت موسیٰ سے پہلے اور حضرت آدم کے بعد آدم کی اولاد میں سے ہی کیا اللہ نے کسی سے کلام کیا تھا؟ اور اگر کلام کیا تھا تو کس سے کلام کیا تھا اور کیا کلام کیا تھا؟ تو حضرت امام علی ابن ابی طالب نے اسے اس کے پہلے سوال کا جواب دیا کہ اے بندہ خدا، تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ چیز کہ جس کے نہ ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے اور نہ ہی کوئی جسم ہے، لیکن اس کا سارا صرف اور صرف منہ ہے، تو وہ چیز دوزخ کی آگ ہے۔ دوزخ کی آگ اپنے منہ سے انسان کو ایسے کھائے گی کہ جیسے ایک بھوکا جانور اپنے شکار کو چیر پھاڑ کے کھاتا ہے۔ اس وقت دوزخ کی آگ انسان کے جسم کو اس طرح سے چیر پھاڑ کے کھائے گی کہ انسان اس وقت اللہ سے تڑپ تڑپ کر موت کی خواہش کرے گا، لیکن اسے موت نہ آئے گی، اور وہ دوزخ کی آگ کے منہ میں رہ کر اس عذاب سے ہمیشہ کے لیے دوزخ میں تڑپتا ہی رہے گا۔ تمہارے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ چیز کہ جو چیز ہر وقت اس زمین پہ صرف چلتی ہی رہتی ہے، تو وہ چیز اس زمین پہ پانی ہے۔ اللہ نے پانی کو انسان کے لیے منتخب کیا اور پانی میں انسان کے لیے ایک بہت بڑی سیکھ رکھی کہ اے انسان، جس طرح یہ پانی اس زمین پہ صرف چلتا ہے تو اس کے چلنے کی وجہ سے اللہ اس کے لیے خود بخود رستے بناتا ہے۔ اے انسان، تو ایک بار صرف اللہ کے رستے پہ چل کے تو دیکھ، اللہ تیرے لیے بھی خود بخود رستے بنائے گا۔ اور تو جو اس دنیا میں لاچاری اور بے بسی کے عالم میں رہتا ہے، تو جس طرح اللہ پانی کے لیے رستے بنا کر اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، تو بالکل اسی طرح
اللہ اس دنیا میں تیرے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا۔ تمہارے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ درخت کہ جس درخت کو بغیر پانی کے پیدا کیا گیا، تو وہ درخت اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کے لیے پیدا کیا گیا۔ جب اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں اپنے نبی یونس علیہ السلام کو معاف کیا، تو معاف کرنے کے بعد آپ کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، تو جیسے ہی اللہ کے نبی یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے تو 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا سارا جسم خراب ہونے لگا۔ تو حضرت یونس نے اللہ سے دعا کی، تو اللہ نے پھر زمین کو یہ حکم دیا کہ آئے زمین، میرے نبی یونس کے آرام کے لیے ایک سایہ دار اور پھلدار درخت اگا۔ تو اس وقت اللہ کے حکم سے ایک ہی لمحے میں زمین سے ایک بہت بڑا درخت نکل آیا، اور اے بندہ خدا، اسی درخت کو اس زمین پہ بغیر پانی کے ایک ہی لمحے میں پیدا کیا گیا۔ تمہارے چوتھے سوال کا جواب یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ جنت میں لوگ کھائیں گے پیئیں گے لیکن وہ پیشاب و پخانہ نہ کریں گے۔ تم کہتے ہو کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو اے بندہ خدا، لوگ جنت میں کھائیں گے بھی پیئیں گے بھی لیکن وہ پیشاب و پخانہ نہ کریں گے۔ تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ہر بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہی 9 مہینے تک اپنی غذا کھاتا رہتا ہے، لیکن غذا کھانے کے باوجود بھی وہ کسی طرح کا بھی پیشاب و پخانہ نہیں کرتا، تو بس اسی طرح اللہ کی ذات ہر چیز پہ قادر ہے۔ اگر اللہ نے یہ چاہا ہے کہ جنت میں لوگ کھائیں گے بھی پیئیں گے بھی لیکن وہ پیشاب و پخانہ نہ کریں گے، تو پھر وہ پیشاب و پخانہ نہ کریں گے۔ تمہارے 5ویں سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ درخت کہ جس درخت کے سائے میں اگر کوئی انسان 100 سال تک بھی چلتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا، تو وہ درخت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے، اور اس درخت کا نام شجرہ توبہ ہے۔ اللہ نے اس درخت کو جنت میں جنتی لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان جنت میں جس پھل کی بھی خواہش کرے گا تو وہ پھل اسے ایک ہی لمحے میں اسی درخت سے ملا کرے گا، اور یہ درخت جنت سے لے کر 7ویں آسمان سے بھی اوپر سدرۃ المنتہا تک پہنچتا ہے۔ تمہارے 6ٹھے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ انسان کہ جس انسان کی خود تو عمر 50 سال تھی لیکن اس کے بیٹے کی عمر 100 سال تھی، اس کا بیٹا اس سے 50 سال بڑا تھا، تو وہ انسان اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام تھے۔ جب اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پہ سوار ہو کے کہیں پہ جا رہے تھے تو رستے میں آپ کی نظر ایک ایسی قوم پہ پڑی کہ جس قوم پہ اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا تھا۔ تو جیسے ہی آپ نے اس قوم کو عذاب میں مرا ہوا دیکھا تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میرا پروردگار انہیں دوبارہ سے زندہ کرے گا، کاش میں انہیں زندہ ہوتے دیکھ سکتا کہ میرا پروردگار کس طریقے سے انہیں زندہ کرے گا۔ تو بس اللہ کے نبی کا یہ کہنا ہی تھا کہ اللہ نے ملک الموت کو یہ حکم دیا کہ آئے ملک الموت، جا زمین پہ اور زمین پہ جا کر میرے نبی کی اس خواہش کو پوری کر اور ان کی روح کو قبض کر لے۔ تو پھر ملک الموت نے اللہ کے حکم سے آپ کی روح کو قبض کر لیا۔ اسی طرح اللہ نے اپنے نبی عزیر علیہ السلام کو اور آپ کے ساتھ جو آپ کا گدھا تھا تو اس گدھے کو بھی 100 سال تک سلائے رکھا، اور 100 سال کے بعد دوبارہ پھر سے زندہ کیا۔ اور اے بندہ خدا، جب ملک الموت نے اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام کی روح کو قبض کیا تھا تو اس وقت آپ کی عمر 50 سال تھی، اور اسی سال اللہ نے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا تھا۔ تو اسی طرح جب اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے تو زندہ ہونے کے بعد آپ 100 سال کے بعد واپس اپنے گھر پہنچے۔ تو گھر پہنچنے کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ خود تو 50 سال کے ہی ہیں لیکن آپ کا بیٹا 100 سال کا ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے اپنے نبی عزیر علیہ السلام کو یہ بتایا کہ آئے عزیر، جس طرح میں نے تمہیں اور تمہارے گدھے کو 100 سال کے بعد دوبارہ پھر سے زندہ کیا ہے تو بالکل اسی طرح میں ہی اس بستی کے لوگوں کو بھی قیامت کے دن دوبارہ پھر سے زندہ کروں گا۔ تمہارے 7ویں سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جن لوگوں کو اس زمین پہ مرنے کے بعد دوبارہ پھر سے زندہ کیا گیا تو وہ لوگ اصحاب کہف تھے۔ اللہ نے اصحاب کہف کو 309 سال تک ایک ہی غار میں سلائے رکھا، اور 309 سال کے بعد اسی ہی غار میں دوبارہ پھر سے زندہ کیا، اور بے شک یہ میرے پروردگار کا ایک عظیم معجزہ تھا۔ تمہارے 8ویں سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ 2 جانور کہ جنہیں بھی مرنے کے بعد اس زمین پہ دوبارہ پھر سے زندہ کیا گیا تو ان 2 جانوروں میں سے پہلا اصحاب کہف کا کتا ہے۔ اللہ نے اصحاب کہف کے کتے کو بھی اصحاب کہف کے ساتھ ہی 309 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا، اور دوسرا حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا ہے۔ اللہ نے اس گدھے کو بھی حضرت عزیر کے ساتھ ہی 100 سال کے بعد دوبارہ پھر سے زندہ کیا۔
तुम्हारे 90वें सवाल का जवाब यह है कि वो पैगंबर कि जो पैगंबर अल्लाह का पैगाम लेकर जमीन पे पहुंचा, लेकिन वो पैगंबर ना ही जिन है, ना ही इंसान और ना ही फरिश्ता। तो वो पैगंबर वो कव्वा था कि जब काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया, तो कत्ल करने के बाद काबिल ये सोचने लगा कि अब मैं इसकी लाश का क्या करूं। तो उस वक्त अल्लाह ने आसमान से एक कव्वे को जमीन पे भेजा, तो उस कव्वे ने दूसरे कव्वे को मारकर जमीन में दफना दिया। और इसी तरह उस पैगंबर ने काबिल को यह बताया कि वो भी अपने भाई हाबिल की लाश को इसी तरह इस जमीन में दफना दे। तो वो पैगंबर यही कव्वा था कि जो अल्लाह का पैगाम लेकर जमीन पे पहुंचा, लेकिन ये कव्वा ना ही जिन था, ना ही इंसान और ना ही फरिश्ता। और ए बंदा खुदा, आखिर में तुम्हारे 10वें सवाल का जवाब यह है कि क्या हजरत मूसा से पहले और हजरत आदम के बाद आदम की औलाद में से ही क्या अल्लाह ने किसी से कलाम किया था? तो ए बंदा खुदा, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से पहले और आदम अलैहिस्सलाम के बाद हर एक एक इंसान से कलाम किया। और ना सिर्फ अल्लाह ने हर एक एक इंसान से कलाम किया, बल्कि हर एक एक इंसान ने भी खुद अल्लाह से कलाम किया। तो वो शख्स ये सुनकर हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब से कहने लगा कि ऐ जनाब अली इब्न अबी तालिब, हर एक एक इंसान ने अल्लाह से कलाम किया, लेकिन वो कैसे? तो फिर हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया कि ऐ बंदा खुदा, क्या तूने अल्लाह के कुरान में ये नहीं पढ़ा कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की तहलीक के बाद हर इंसान से कि जिस इंसान को अल्लाह ने इस जमीन पे भेजना था, तो अल्लाह ने आलम मीसाक में हर एक एक इंसान से कलाम करके उससे ये वादा लिया था कि आए मेरे बंदो, क्या मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ, और क्या मैं ही तमाम जमीन और आसमान का खालिक व मालिक व राज़िक हूँ, और क्या मैं ही तमाम जमीन और आसमान में रहने वाली तमाम मखलूकात का खुदा हूँ। तो तमाम रूहों ने कहा कि बेशक हमारे परवरदिगार, आप ही हमारे खुदा हैं, आप ही हमें पालने वाले हैं और आपने ही हमें जिंदा किया है। बेशक आप ही तमाम आलमीन के रब हैं। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये फरमाया कि आए मेरे बंदो, तो फिर मैं तुम्हें आजमाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए ना खत्म होने वाली ऐशो इशरत और जन्नत की तमाम लज्जतें हैं। लेकिन मैं तुम्हें ये ऐशो इशरत और जन्नत की तमाम लज्जतें देने से पहले मैं तुम्हारे वजूद में से अपने खुदा होने की अहमियत को मिटाकर सिर्फ कुछ ही सालों के लिए तुम्हें एक जमीन पे भेजना चाहता हूँ। और जमीन पे जाने के बाद अगर तुमने अपनी जिंदगी में मुझे तलाश करके पहचान कर दोबारा फिर से अपना खुदा मान लिया, तो तुम्हारे लिए जन्नत में ऐसी ऐसी नेमतें हैं कि जिनका तुम जमीन पे तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो इसी तरह फिर हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने भी उस यहूदी से फरमाया कि ऐ बंदा खुदा, इंसान को फरिश्तों से भी अफजल इसी वजह से कहा गया है क्योंकि फरिश्ते हमेशा से इस बात को जानते हैं कि उनको पैदा करने वाली सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ही जात है। लेकिन जब एक इंसान का बच्चा इस जमीन पे पैदा होता है, तो उस वक्त उसके दिमाग में खुदा का कोई तसव्वुर भी नहीं होता। बस इसी वजह से इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा गया, क्योंकि अल्लाह ने इस कायनात की सबसे अजीम नेमत को इंसान के दिमाग में रखा, ताकि ये इंसान अल्लाह की इस नेमत को इस्तेमाल करते हुए अल्लाह की तलाश करके उसकी खुदाई का इकरार करके दुनिया के इम्तिहान में कामयाब हो सके। इसी वजह से ही अल्लाह ने इस दुनिया के इम्तिहान में इंसानों की मदद करने के लिए भी 1,24,000 पैगंबरों को और अपनी आसमानी किताबों को इस जमीन पे भेजा। लेकिन अफसोस कि ये इंसान दुनिया की ऐशो इशरत और दुनिया की लज्जतों में इस कदर डूब चुका है कि उसे ये याद तक नहीं कि वो इस जमीन पे इम्तिहान देने के लिए आया है। लेकिन अनकरीब ऐसे लोगों के लिए कि जो लोग इस दुनिया में इस कदर डूब चुके हैं कि वो अपने दिमाग को इस्तेमाल करके अपने अजीम रब को पहचानने की तलाश नहीं करते, तो ऐसे लोगों के लिए अनकरीब एक ऐसा वक्त भी आएगा कि जब ये लोग अल्लाह से तड़प तड़प कर माफी मांगेंगे और दोज़ख की आग में ये जोर जोर से सदाएं बुलंद करेंगे, ये हमारे मालिक हम भूल गए थे, हमें एक बार सिर्फ एक बार दोबारा अपनी जमीन पे भेज, हम सारी जिंदगी सजदे से अपना सर तक ना उठाएंगे। ऐ हमारे मालिक सिर्फ एक बार दोबारा अपनी जमीन पे भेज। लेकिन अल्लाह इनकी चीहों पुकार और इनकी सदाएं बुलंद करने के बावजूद भी इन्हें माफ नहीं करेगा और ये लोग दोज़ख में हमेशा हमेशा के लिए जलते और सड़ते ही रहेंगे। इसी तरह इसके बाद जैसे ही उस यहूदी ने हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब की जुबान से ये सब सुना, तो वो रो रो कर ये कहने लगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बेशक मैं ये गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह के रसूल हैं।
दोस्तों मैं आप सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मेरा इतनी लेट वीडियोस अपलोड करने के बावजूद भी आप लाखों लोग मेरी हर वीडियो को देखते हैं और ना सिर्फ मेरी वीडियोस को देखते हैं बल्कि मेरे इस नेक मकसद को आगे पहुंचाने में हमारी वीडियोस को शेयर करके अपना एक अहम और खास किरदार भी अदा करते हैं। आप सभी का हमारे इस इस्लामिक सीरीज जो कि मैंने हजरत इमाम अली के इल्म के नाम से शुरू की है, इस इस्लामिक सीरीज को इतना ज्यादा प्यार मोहब्बत और इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए आप सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स का बेहद बेहद शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सभी मोमिनीन को, सभी मुस्लिमीन को हमेशा खुश और हमेशा सलामत रखे।